اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، گفتگو کتاب الطہارت میں لفظ طہارت کے حوالے سے چل رہی تھی اور ہم نے خدمت میں آپ کی عرض کیا تھا کہ طہارت کے لغوی معنی کیا ہیں۔ لغوی معنی طہارت کے نظافت اور نزاہت کے ہیں، جو ہم نے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا۔ آج سے گفتگو شروع ہوتی ہے وَشَرْعًا بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِ الْحَقَائِقِ الشَّرْعِيَّةِ اسْتِعْمَالُ طَهُورٍ مَشْرُوطٌ بِالنِّيَّةِ۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے استعمال کیا وَشَرْعًا، اور بعنوان شرع اور شریعت کے اندر اس کا استعمال بناءً علی ثبوت الحقائق الشرعیہ، اس پہ بنیاد رکھتے ہوئے کہ جناب عالی حقیقت شرعیہ ثابت ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ تو یہاں پہ یاد رکھیے کہ اس کو میں بہت آرام سے آپ کو سمجھاتے ہوئے اس طرح کہوں کہ عربی زبان کے اندر ان الفاظ کا استعمال باقاعدہ ہوتا تھا۔ وہاں پہ لفظ صلاۃ کا بھی استعمال تھا، لفظ زکوٰۃ کا بھی استعمال تھا، لفظ صوم کا بھی استعمال تھا، لفظ حج کا بھی استعمال تھا، اور وہاں استعمال ان کا لغوی معنی کے اندر ہوتا تھا، اور لغوی معنی کے اندر بطور حقیقت ان الفاظ کا استعمال ہوتا تھا۔ جب بھی کہیں لفظ صلاۃ کا استعمال ہوتا تھا، اس کے معنی دعا کے ہوتے تھے، صوم کے معنی امساک کے ہوتے تھے، اور زکوٰۃ کے معنی نمو پانا، بڑھ جانا اس کے ہوتے تھے، حج کے معنی قصد کے ہوا کرتے تھے۔ یعنی کہ اب جب بھی ان الفاظ کو استعمال کرتے تھے تو عرب کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان الفاظ کو یہ کہتے کہ یہ ان الفاظ کے لغوی معنی ہیں، لغت کے اندر ان الفاظ کو ان معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر یا ائمہ طاہرین علیہم السلام کی زندگی کے اندر، تو ان کے یہاں بھی ان الفاظ کا استعمال پایا جاتا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان الفاظ کا استعمال کیا شارع مقدس نے، حضور سرور کائنات نے یا شریعت مقدس نے ان الفاظ کا استعمال کیا معنی لغوی سے ہٹ کے ان معنی کے اندر کیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس صورت کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ منقول عرفی ہے، منقول شرعی ہے، معاف کیجیے گا۔ چونکہ ایک لفظ اگر ایک معنی سے نکلنے کے بعد دوسرے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے تو استعمال کرنے والا فرد کون ہوتا ہے؟ اگر خاص فرد ہو، فرد یہ شارع مقدس ہو، اور شارع مقدس نے کہا ہو کہ اس لفظ صلاۃ کے معنی جناب علی اس منزل کے اوپر دعا کے ہوتے تھے، اور میں اس کا استعمال آج سے کچھ ارکان مخصوصہ کے لیے کر رہا ہوں، یا لفظ صوم کے معنی جو ہے وہ امساک کے ہوتے تھے، آج سے میں ان الفاظ کا استعمال صبح سے لے کے شام تک، وقت معین سے وقت معین تک، اگر میں کچھ چیزوں سے رکنے کے لیے صوم کا استعمال کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شارع مقدس نے ان الفاظ کو ان معنی کے لیے بطور حقیقت استعمال کیا ہے، اور ہم کہیں گے اس صورت میں منقول ثابت ہے۔ ایک لفظ اپنے معنی وضع اعلیٰ سے، معنی موصولہ سے ہٹ کر دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور استعمال کرنے والا ان الفاظ کو ان معنی کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو جو بھی استعمال کر رہا ہے اس کی نسبت سے اس معنی کا استعمال مخصوص ہو جاتا ہے۔ نحوی کوئی استعمال کرے تو منقول نحوی کہلاتا ہے، صرفی استعمال کرے تو منقول صرفی کہلاتا ہے، منطق سے تعلق رکھنے والا انسان استعمال کرے تو منقول منطقی کہلاتا ہے، فلسفے سے تعلق رکھنے والا استعمال کرے تو منقول فلسفی کہلاتا ہے۔ اب چونکہ یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں، فرض کر رہے ہیں کہ شارع مقدس نے ان الفاظ کا استعمال ان معنی میں کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ منقول شرعی ثابت ہو رہے ہیں، اور جہاں کسی کا منقول شرعی ہونا ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہو رہی ہے۔ بات واضح ہوئی؟ یعنی کہ حقیقت شرعیہ میں شارع مقدس نے ان الفاظ کو ان معنی کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ اب جناب علی جہاں تک مسئلہ اس بات کا ہے کیا تھے کیا نہیں تھے، تو اب ظاہر سی بات ہے حضور سرور کائنات کے زمانے میں کیا حضور نے جملے فرمائے ہیں کہ یہ لفظ کے معنی یہ تھے، میں یہ کر رہا ہوں؟ حج کے معنی قصد کے تھے، میں نے آج سے ارکان مخصوصہ کے لیے کر دیا، وقت مخصوص پہ، زمانے مخصوص میں اور جگہ مخصوص پہ جو کام کیا جائے گا وہ حج کہلائے گا؟ ایسا ہمیں نہیں ملتا، کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ حضور نے جملے استعمال فرمائے ہوں۔
یہ ائمہ طاہرین نے جملے استعمال فرمائے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس منزل کے اوپر حقیقت شرعیہ ہمارے لیے ثابت نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ لفظ صلاۃ کا استعمال قرآن مجید میں بارہا یا اس کے علاوہ جناب علی شریعت اسلامی مقدسہ میں اندر جو روایات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں، ان کے اندر باقاعدہ ان الفاظ کا استعمال انہی معنی کے جو معنی شرعی ہیں ثابت ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں کیا کہیں گے؟ تو دیکھیں یہ ضرور ثابت ہے کہ حقیقت متشرعات ثابت ہے، یعنی کہ شریعت کے ماننے والے ان الفاظ کو ان معنی میں استعمال کرتے ہیں، یہ تو بالکل ثابت ہے۔ لیکن اس پہ علماء اصول کا اختلاف ہے کہ آیا حضور سرور کائنات کے زمانے میں ان کا استعمال بعنوان حقیقت ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ غور کیجئے گا، اختلاف ان الفاظ کے شرعی معنی میں نقل ہونے میں اور ان معنی میں حقیقت ہونے کی کیفیت میں ہے کہ کس طرح سے یہ اپنے سابقہ لغوی معنی سے ان شرعی معنی کے اندر حقیقت ہو گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عصر نبوت میں یہ بات ثابت ہوتی ہے تو اس صورت میں حقیقت شرعیہ ثابت ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں عصر نبوت کے بعد یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے تو حقیقت متشرعہ ثابت ہوتی ہے۔ غور کیجئے گا، اب اگر آپ حقیقت شرعیہ کا ثبوت تسلیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لغوی معنی سے شرعی معنی کی طرف یا وضع تعیینی کی بنیاد پہ ہوا ہو یا وضع تعینی کی بنیاد کے اوپر ہوا ہو، بہرحال ہو گئے تھے، لہٰذا ان کا استعمال بعنوان حقیقت ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، چونکہ الفاظ باقاعدہ مسلمانوں میں استعمال ہوتے تھے، جیسے نماز مثلا ہے، روزہ ہے فرض کیجئے، اب نماز کا استعمال تو ایک مسلمان دن میں 5 مرتبہ کرتا ہے، اذان سے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے، اقامت میں کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، تو جب استعمال تو یہ دماغ سے بالکل بعید ہے کہ ان الفاظ کا استعمال حضور سرور کائنات کی زمانے میں چاہے وضع تعینی نہ بھی ثابت ہو سکے، وضع تعینی ہی کی بنیاد پر ہی صحیح، لیکن کم سے کم یہ الفاظ بعنوان حقیقت استعمال کرتے گئے ہوں۔ اب مسئلہ آتا ہے جناب نہیں حقیقت متشرعہ تو ثابت ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی کچھ نہیں اس قسم کا کہ استعمال ہوا ہے نہیں ہوا ہے تمام چیزوں کے اوپر، تو شارع مقدس یہاں فرما رہے ہیں بناء علی ثبوت الحقائق الشرعیہ، اس پہ بنیاد رکھتے ہوئے کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے، یعنی کہ حضور سرور کائنات کے زمانے میں خود حضور کی زبان مقدس سے جملے واضح ہوئے ہوں تاکہ وضع تعینی ثابت ہو سکے، یا یہ کہ حضور کے زمانے میں مسلمانوں نے اتنی کثرت سے استعمال کیا ہو کہ یہی معنی مراد لیے گئے ہوں تاکہ حقیقت وضع تعینی کی بنیاد کے اوپر حقیقت شرعیہ ثابت ہو رہی ہو۔ کوئی بھی ہو، اگر آپ اس لفظ کو شرعی طور پر حقیقت شرعیہ کو ثبوت مانتے ہوئے کہیں تو اب استحاق کا معنی کیا ہوگا؟ استعمال و طہور مشروط بالنیہ، کہ جناب علی طہور کا استعمال نیت کی شرط کے ساتھ، غور فرمائیے گا، نیت کی شرط کے ساتھ میں استعمال ہو رہا ہو تو اس منزل کے اوپر جناب علی ہم اس کو طہارت کہیں گے۔ طہور کا استعمال نیت کی شرط کے ساتھ میں، یعنی شرعی طور کے اوپر طہور کا استعمال نیت کی شرط کے ساتھ میں ہو تو اسے طہارت کہتے ہیں۔ اب جناب علی استعمال آیا فل استعمال بمنزلۃ الجنس، اب اس میں استعمال جو ہے وہ جنس کی جگہ کے اوپر ہے۔ یہ کیا مطلب؟ یہ کیا مطلب مراد ہے؟ ٹھیک ہے نا، ذرا سمجھیے گا کیا مطلب۔ مراد یہ ہے کہ جب بھی ایک منطقی کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تو تعریف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یہ تعریف حد کہلاتی ہے، یہ تعریف رسم کہلاتی ہے۔ حدی تعریف وہ ہوتی ہے اس کا جو جن سے قریب اور فصل قریب کے ذریعے سے ہوتی ہے، جسے ہم نے کہا مل انسان، انسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا الانسان حیوان ناطق، اس میں 2 لفظ استعمال ہوئے انسان کی تعریف میں، انسان حیوان ناطق ہے۔ حیوان انسان کے لیے جن سے قریب ہے اور ناطق فصل قریب ہے۔ تعریف کی 2 قسمیں، یا حد ہوتی ہے یا رسم کہلاتی ہے۔ حد کی بھی 2 قسمیں ہیں اور پھر رسم کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ حد حد تام ہے یا حد ناقص ہے، اور رسم رسم تام ہے یا رسم ناقص ہے۔ چاروں کی مثال دے دوں آپ خدمت میں کہ جہاں کہیں پر بھی آپ تعریف کریں اور حد کے عنوان پہ کہیں تو جو جن سے قریب اور فصل قریبی بنیاد پر ہو جائے، آپ نے کہا مل انسان، انسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا انسان حیوان ناطق، جو انسان حیوان ناطق ہے اسے انسان کہتے ہیں، حیوان ناطق کو۔ تو حیوان جن سے قریب ہے اور ناطق فصل قریب ہے۔ اور آپ نے اسی منزل کے اوپر اگر آپ نے جن سے بعید کے ذریعے سے اور فصل کے ذریعے تعریف کیا، آپ نے کہا مل انسان، انسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا ہوا، آپ نے کہا هو الجسم المتحرک بالارادہ
الماشی الناطق، انسان کسے کہتے ہیں؟ وہ جسم جو اپنے ارادے سے متحرک ہوتا ہے اور چلتا پھرتا ہے اور بولتا ہے۔ تو اب جب جسم نامی، یہ انسان کے لیے جنس ہے مگر جنس سے قریب نہیں ہے، جنس سے بعید ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا هو الجسم النامی الناطق، انسان کسے کہتے ہیں؟ جو جسم نامی ہو اور ناطق ہو۔ تو یہاں پر بھی جنس سے بعید ہے اور فصل قریب ہے، تو اس کو اس تعریف کو حد ضرور کہتے ہیں، لیکن حد حد ناقص ہے۔ دوسری ہوتی ہے کہ جہاں پر تعریف ہو مگر تعریف جو ہے وہ اس طرح سے ہو کہ وہاں پہ جنس بعید کا استعمال یا جنس قریب کا استعمال ہو مگر خاصے کے ساتھ میں ہو۔ جیسے ہم نے کہا مل انسان، انسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا انسانو هو الجسم النامی الضاحک، انسان اسے کہتے ہیں جو جسم نامی ہوتا ہے یا ضاحک ہوتا ہے اور ساتھ میں ضاحک ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک جن سے بعید ہو گئے اور ساتھ میں دوسرا خاصہ ہو گیا۔ یہ بدل دیجیے آپ، الانسان هو حیوان الضاحک، اس حیوان کو کہتے ہیں جو ہنستا ہے۔ تو یہ حیوان جن سے قریب ہے اور ضاحک خاصہ ہے، تو اس کو رسم تام کہا جاتا ہے تعریف کو۔ اور چوتھی تعریف جو رسم ناقص ہے، جہاں کسی چیز کی تعریف اس کے خاصے کے ذریعے کی جائے، جیسے آپ نے کہا الانسان، مل انسان، انسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا الانسان هو الضاحک، جو ہنسنے والا ہوتا ہے، تو اس کو رسم ناقص کہا جاتا ہے۔ غور کیجیے گا۔ اب یہاں پہ استعمال جو ہے فالاستعمال بمنزلۃ الجنس، استعمال بمنزلۃ الجنس ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر لفظ استعمال کو استعمال کیا گیا ہے تو وہ تعریف میں استعمال کیا گیا، اور تعریف کے لیے اہم ترین منزل جو ہے وہ جنس کے ذریعے ہونی چاہیے۔ تو اب یہاں جو ہے وہ جنس تو نہیں ہے لیکن بمنزلۃ الجنس، لفظ استعمال جنس کی جگہ پر ہے۔ کیوں ہے جنس کی جگہ کے اوپر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی تعریف، بہت توجہ کیجئے گا، جب بھی تعریف حقائق کی جاتی ہے تو اس میں جنس کا استعمال ہوتا ہے۔ حقیقت خارجیہ، انسان، حیوان، جمادات، الا ماشاء اللہ جتنی چیزیں ان کا استعمال ہوتا ہے، تو اس میں تعریف جب بھی ہوتی ہے تو تعریف کے لیے اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے جنس کو، تو وہ جنس آتی ہے جب حقائق کی ہوتی ہے۔ لیکن اگر تعریف کسی حقیقت سے وابستہ نہ ہو، ماہیات سے متعلق، اور ماہیت بھی وہ جس کو اعتباری شکل دی گئی ہو، جس کو آپ نے بنا لیا ہو، آپ نے سمجھ لیا ہو، ایسے یہاں پہ لفظ استعمال ہے تو لفظ استعمال جناب علی اس کو آپ نے سمجھا ہے، آپ نے معتبر سمجھا ہے، لہذا ماہیات اعتباریہ کے اندر جب بھی تعریف ہوتی ہے تو جنس سے تعریف نہیں ہوتی ہے، چونکہ جنس کا تعلق حقیقت سے ہوتا ہے، اور یہ ماہیت اعتباریہ ہے، اور ماہیت اعتباریہ کی تعریف میں جو چیز آئے گی وہ جنس نہیں ہوگی، وہ جنس کی جگہ پر ہوگی۔ بات واضح ہو گئی؟ فالاستعمال بمنزلۃ الجنس، استعمال جنس کی جگہ کے اوپر ہے۔ والطہور مبالغۃ فی الطاہر، اور طہور جو ہے وہ جناب علی مبالغہ ہے، طہور مبالغہ کس میں؟ فی الطاہر، طاہر کے اندر، یعنی کہ جہاں پر طہارت میں بہت زیادہ مبالغہ پایا جائے۔ کیا مطلب؟ والمراد منہ ہنا الطاہر فی نفسہ المطہر لغیرہ، جو بے نفس ہی پاک ہو اور دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت پائے رکھتا ہو اپنے اندر، اس کو طہور کہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کو تفصیل بعد میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔